لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یہ جو بیچ والے گیٹ کا پردہ ہے نا، اس کو ادھر ادھر سٹکا دو دونوں طرف. یہ بند ہو رہا ہے نا گیٹ، اس کو کھول دو. جزاک اللہ. گزشتہ ہفتے اسی آیت مبارکہ سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت سے متعلق کچھ احکام و ہدایات فرمائی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے گمان سے بچو. اس کے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتے میں آ چکی. دوسری ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے دی وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو. تجسس کا مطلب ہے کسی کی ٹوہ میں رہنا. یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ روزانہ نماز پڑھ کے کہاں جاتا ہے، یہ کھانا کھانے کے بعد کدھر وہ کہاں جاتا ہے، آج اس کا پیچھا کریں گے. دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، پیچھے سے کان لگا کر کے ان کی سن رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. کچھ لینا ایک نہ دینا دو، کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا، اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں دیکھو کتنے اندر تک کی خبر رکھتا ہوں بس. اور پھر کچھ آدھی ادھوری بات سن لی اور کچھ نہیں سنی، کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر وہ لگا لیا نمک مرچ. اب دوسروں کے سامنے بیان کر کے فلا ایسی ایسی بات کر رہے تھے، مجھے لگے تمہارے بارے میں کر رہے تھے شاید. اب وہ تو بیان کرے گا اگلے تیسرے کے پاس، فلا مجھے یوں کہہ رہا تھا. ہو گئی نا بات، کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس نے پہلے تو ٹول لگائی، پھر آدھی ادھوری سن کر کے بدگمانی کی، اور اسی بدگمانی کو دوسرے کے سامنے پیش کیا. اس نے یقینی طور پر دوسرے کے سامنے پیش کیا، بات کچھ نہیں تھی اور اتنی بڑی ہو گئی. اب اگر وہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ کچھ طاقتور ہے تو پھر عید کا جواب پتھر سے دے گا، نہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ بھی دوسروں کے سامنے برائیاں کرتا پھرے گا. بھائی کہیں نہ کہیں تو بڑاس نکالے گا. تو یہ معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا. یہ فساد کی بنیاد ہے. لہذا اپنے اپنے کام سے کام رکھو. فلاں کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اس کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے، اتنا کیسے اوپر جا رہا ہے. اب اس کے چکر میں آدمی پڑا ہوا ہے، ٹوہ میں لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. ارے بھائی دوسرے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ پہلے اپنا ہی دیکھ لو، اپنے اندر کیا حال ہے. اپنے عیوب پر نظر کرو، انہیں صحیح کرنے کی کوشش کرو. آخرت میں کسی دوسرے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے آخرت کے اندر وہ کیسے کماتا تھا، تیرا پڑوسی کہاں جاتا تھا، تیرا پڑوسی کیا کرتا تھا. وہاں تو سوال یہ ہوگا کہ تو کیا کرتا تھا، اور سوال بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ نامہ اعمال حاصل کر دیا جائے گا تو یہ کرتا تھا. لہذا اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں تو کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. یہ اپنے بارے میں آدمی ٹوہ لگائے اور اپنے بارے میں آدمی اس تجسس میں رہے کہ میرا کوئی کام غلط تو نہیں ہو رہا، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن دوسروں کے بارے میں کوشش کرنا اور دوسروں کے بارے میں اس ٹوہ کے اندر رہنا کہ
فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جاتا ہے، فلاں کیا کھاتا ہے، فلاں کس سے بات کرتا ہے، فلاں اس سے کیا بات کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ آدمی دیکھتا ہے تو آدمی بات کر رہا ہے، بعض ہوشیار پیچھے جا کے چپکے سے سنتا ہے نا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی گفتگو کر رہے ہو تو ان کے پاس یوں بھی مت جاؤ بالکل الگ اعلان، بلکہ ان سے پہلے پوچھو آپ لوگ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے ہیں کہ میرا آنا یہاں آپ لوگوں کے لیے خلل انداز ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، یہاں بیٹھ جاؤں۔ اگر وہ کہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اور اگر وہ کہیں نہیں بھائی ہماری کچھ ایسی بات چل رہی ہے تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں، اب چلے جاؤ۔ لیکن یہ تو بالکل الگ اعلان سامنے کسی کے پاس جانے کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، پیچھے سے جا کر کے کان لگا دیا، دروازے پہ کان لگا دیا، پہلے اب تو بہت کم ہو گئے ہیں وہ لینڈ لائن فون، گھر میں دو رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایک نیچے کی منزل میں ایک اوپر کی منزل میں، اوپر بات چل رہی ہے نیچے والا اٹھا کر کے کوئی اچھا دیکھے کیا بات کر رہی ہے بہو، ہے نا۔ یہ ٹوہ میں لگنا ہے، یہ ٹوہ میں لگنا ہے، خامخواہ کی بدگمانیاں، کسی کی اس طریقے پر بات سننا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ ولا تجسسوا، صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو ایسا پتا چلے کہ یہ لوگ مجھ سے چھپ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں چھپ کر کے بات کرنے دو۔ اگر آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، سننے میں آ رہی ہے تو آپ بتا دو کہ تم مجھ سے چھپا کر کے جو بات کرنا چاہ رہے ہو وہ مجھے سن رہی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، دیکھنے میں بالکل ایسے ہی تھے۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، گول ٹوپی، لمبا کرتا، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ، ہاتھ میں تسبیح، لمبی داڑھی، اولیا یہی تھا۔ لیکن ڈپٹی کلکٹر تھے اس زمانے میں، ڈپٹی کلکٹر تھے تو ظاہر بات ہے انگریزی بھی آتی تھی بہت اچھی۔ ریل میں سفر کر رہے تھے تو دو آدمی آپس میں گفتگو کرنے لگے اور انہوں نے انگریزی میں گفتگو کرنا شروع کری کہ اس ملا جی کی کیا سمجھ میں آئے گا، یہ سوچ کر کے، اور ملا جی کے بارے میں بات شروع کر دی۔ تو اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو اچھا کر لو پہلے پوری بات میں بتاؤں گا تمہیں، ہے نا۔ لیکن حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھاپ لیا کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں مجھے ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے انگریزی میں بات کر رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر کے، اور ظاہر بات ہے جب میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے تو نہیں سنانا چاہ رہے، اگر مجھے سنانا چاہتے تو یہ انگریزی میں نہیں کرتے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے انگریزی آتی ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسی گفتگو کرنی ہے جو مجھ سے چھپا کر کے کرنی ہے تو یا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں یا آپ اٹھ کر کے کہیں جا کر کے کر لو۔ تو ظاہر کرتے اپنا، حضرت گنگوہی منتظر لیٹے ہوئے تھے، دو آدمی گفتگو کرنے لگے۔ حضرت نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی جو گفتگو کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے کر رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، تو حضرت نے فرما دیا کہ میں سو نہیں رہا ہوں بھائی، جاگ رہا ہوں، لہذا گفتگو جو بھی کچھ کر رہے ہو اگر اس متعلق ہے کہ یہ سمجھ کر کے کر رہے ہو کہ میں سو رہا ہوں مجھے پتا نہیں، تو مجھے پتا چل رہا ہے کہیں الگ جا کر کے کر لوں۔ تو یہ ہے کہ گفتگو بھی اگر کوئی آدمی کر رہا ہے اس کی ٹوہ میں لگنا تو بہت بڑی بات ہے، جا کر کے کام لگانا تو بڑی بات ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے چھپا کر کے بات کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کو یہ ظاہر کر دو کہ تم جو چھپانا چاہ رہے ہو وہ چھپ نہیں رہا، لہذا زاویہ بدلو، اپنا جغرافیہ بدلو، اپنا انداز بدلو، کچھ بھی بدلو۔ تو یہ ہے ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، بھائی اپنا دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو کہیں اللہ کو نہ، ہمارے اندر خود کتنے عیب ہیں ہم اپنے اوپر ڈال لیں، دوسروں کے عیب کے چکر میں پڑے گا تو اپنے بھول جائے گا،
اگر دوسروں کے عیب کی تلاش میں پڑے گا تو اپنے عیب پر نظر نہیں جائے گی، اور اپنے عیوب اگر دیکھے گا تو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی فکر نہیں۔ اپنے عیوب میں اگر غور کرے گا تو پھر دوسروں کو اپنے سے اچھا پائے گا، پھر دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ تو اپنے عیوب تلاش کریں، دوسروں کے عیوب نہ تلاش کریں۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ خامخواہ کا تجسس، ایک ہے خامخواہ کا تجسس، جس سے لینا ہے کہ نہ دینا دو، خامخواہ اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں اور ہم اندر کی بات تک جانتے ہیں۔ ایک یہ تجسس ہے کہ جہاں ضروری ہو جاتا ہے تجسس کرنا، ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ کہاں؟ مثلاً اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جن کی جو ہماری ذمہ داری میں ہے، جن کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرنا اور ان کے اخلاق اور کردار کو بہتر رکھنا، جو ہماری ذمہ داری میں ہے، ان کی بات کے ان کے بارے میں یہ ٹوہ لگانا، یہ کوشش کرنا، یہ اچھا کھانا کھاتے ہی کہاں نکل کے جاتا ہے ذرا دیکھو، یہ لحاظ میں منہ دے کر کے کس سے گفتگو کرتا ہے فون میں، اس کو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اچانک کبھی فون لے کر کے دیکھوں کہ اس کی چیٹنگ کس سے ہو رہی ہے، کس سے لگا رہتا ہے صبح سے شام تک۔ یہاں تجسس صرف جائز نہیں، ضروری ہے، ضروری۔ لیکن اخلاق کا معیار ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کائے کو بنا دیا، جو ہمیں مغرب سے ملی ہے تعلیم، جو یورپین اقوام نے، جن کے پاس نہ اخلاق نہ کردار، ان کی طرف سے جو اخلاق کے پیمانے متعین کیے گئے ہیں انہیں ہم نے اخلاق مان لیا، اور جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں وہ معیار اور وہ پیمانہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے کیا پیمانہ دیا؟ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو۔ اب یہ اولاد ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرو گے، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرو گے، اب وہ تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ آپ اس کو چھپا کر، وہ آپ سے چھپ کر کے کس سے بات کر رہا ہے، اپنے اخلاق و کردار کے اوپر کتنا تکڑا پیٹرول چھڑک رہا ہے، کس دن آگ لگ جائے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اخلاق کی اچھی اخلاق کی بات نہیں ہے، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری میں ہے ان کی پرائیویسی کو اندر جانا، گھسنا اور دیکھنا کہ ان کی کیا مصروفیات ہیں، ان کے کیا رہن سہن ہے، ان کا کیا چلن ہے، ان کا کیا کردار بن رہا ہے، ان کے اخلاق کہیں خراب تو نہیں ہو رہے، کسی ایسے کام میں تو نہیں پڑ رہے ہیں کہ جو ان کے اخلاق کو خراب کرنے والے ہوں، ان کے کردار کو خراب کرنے والے ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دھیان رکھیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، سب میں پاس ورڈ لگے ہوئے ہیں، باپ کو پتہ نہیں بیٹے کے موبائل کا پاس ورڈ کیا، باپ کھول کے دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو، اور اگر کسی دن کوئی کام پڑ بھی جائے، پاس ورڈ کیا ہے، لا ابا میں کھول کے دے دیتا ہے نا، کیوں؟ ابا کو پتہ چل گیا تو ابا دیکھ لے گا، اس میں میرا سارا کچا چکا نکل جائے۔ جب وہ کہے نا لا ابا میں دے دیتا ہوں تو ابا کی ذمہ داری ہے نہیں، بتا مجھے، اور پھر اسی وقت سارے موبائل کا مطالعہ کرو، کیا ہے اس کے اندر، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ آگے جوان بیٹیاں ہماری، اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے موبائل پہ مستقل لگی ہوئی ہیں، اس طریقے کے مخرب اخلاق کو خراب کر دینے والے وہ سارے کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور ہم یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی تو فرشتہ ہے، ہمارا بیٹا تو فرشتہ ہے، ہماری بیٹی تو رابعہ بصریہ ہے، وہ تو غلط کر ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی بیٹیاں خراب، پڑوسی کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اس کی ہمیں فکر ہے، پڑوسی کا بیٹا کیا کر رہا ہے اس کی ہمیں فکر ہے، پڑوسی کے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اس کی ہمیں فکر ہے، ان کی ٹوہ میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن اپنا بیٹا ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر کے، اپنی بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر کے کس سے گفتگو کر رہی ہے، کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش نہیں۔
تو یہاں تجسس حرام نہیں ہے، یہاں تجسس ضروری ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا، اسے ہم سمجھتے ہیں یہ اخلاق کے معیار کے خلاف بات، یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ ہم کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، رات کو گشت فرماتے تھے، یہ سنا ہوگا آپ سب حضرات نے ایک واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت فرما رہے، ایک گھر سے گانے وانے کی آواز آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں گھس گئے، دیکھا تو وہاں اس طریقے کے بات حضور علیہ الصلوۃ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ یہاں یہ فحاشی کر رہے ہو، زمین میں فساد پھیلانے والے کام کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو۔ تو ایک بڑا چرب زبان تھا جو ان کا بھی حساب تھا، کہنے لگا ہم نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے تو تین گناہ کر لیے، کئی گناہ کر لیے۔ کیا گناہ کیا میں نے؟ ایک تو آپ نے بدگمانی کی جو ہمارے کمرے میں گھسے اس طرح بغیر اجازت، دوسری بات تجسس کی، آپ توہمے لگے ہمارے، قرآن میں ہے ولا تجسس، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت اندر آ گئے، آپ نے پوچھا نہیں اندر آنے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، تو آپ تو ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا، آپ نے تو کئی گناہ کر دیے۔ لیکن یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ غضب بھی ایسا کہ اگر جلال بھی ایسا کہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی میں شیطان نہیں آ سکتا، اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، جلال بھی ایسا۔ لیکن یہاں بات اپنے اوپر آئی تھی تو کہا کہ ابھی تم مجھے کہہ رہے ہو، میری ذات کے بارے میں کہہ رہے ہو، میں اپنا کوئی دفاع نہیں کروں گا، لیکن صبح تم لوگ آگے رک جاؤ۔ صبح میں بلا لیا تینوں کو، اور صبح میں بلا کر کے کہا کہ اس وقت بھی میں اس بات کا جواب دے سکتا تھا، لیکن وہاں اپنی ذات کا دفاع ہوتا، مجھے اپنی ذات کا دفاع نہیں کرنا مقصود تھا، لیکن تمہیں یہ مسئلہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جو ذمہ دار ہے اس کے لیے تجسس ناجائز نہیں ہے۔ اگر وہ بے بہرا ہو جائے گا اور عام لوگوں کو اپنے ذمہ داری کو چھوڑ دے گا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے ذمہ دار کے لیے تجسس بھی جائز ہے، تو میں رہنا بھی جائز ہے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو دیکھنا اور ان کی اس خبر گیری کرنا یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں آج کی زبان میں جاگروک رہے، آج کی زبان میں جاگروک بیدار رہے، وہ بیدار رہے، وہ یہ سمجھ کر کے نہ چھوڑتے کہ یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اپنے بچے کے موبائل کو پھوٹ دوں، یہ میرا بچہ کیا سمجھے گا، میری بیٹی کیا سمجھے گا، ابا میرے اوپر شک کرو۔ اگر پڑوسی کی بیٹی پر شک کرتے ہو تو اس سے پہلے اپنی بیٹی پر شک کرو، اگر پڑوسی کے بیٹے پر شک کرتے ہو تو اس سے پہلے اپنے بیٹے کے اوپر شک کرو، اور دیکھو کہ کہیں وہ غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اگر صحیح راستے پر ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر غلط راستے پر جا رہا ہے اسے غلط راستے سے صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری ہے آپ کی، اسے صحیح راستے پر لانا پڑے گا۔ تو ایک تو ہے وہ تجسس جو خامخواہ ہو، اور ایک ہے وہ تجسس جو ضروری ہے، جو اپنی ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ تو جو اپنی ذمہ داری میں شامل ہے اس تجسس میں انسان کو رہنا چاہیے، اس سے آدمی کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو اس سے بھی زمین کے اندر فساد پھیلے گا۔ اگر ہم بے مہار چھوڑ دیں گے اپنی اولادوں کو، اگر ہم بے مہار چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو تو اس سے بھی زمین میں فساد پھیلے گا، اور اگر ہم خامخواہ کسی کی ٹوہ میں رہیں گے تو اس سے بھی زمین میں فساد پھیلے گا۔ زمین کو فساد سے بچانا ہے تو جو آپ کی ذمہ داری میں ہے ان کے بارے میں آپ بیدار رہیں، اور جو ذمہ داری میں